آپ کے MBBS میں ماشاء اللہ سے 14 گولڈ میڈلز آئے، پھر بھی آپ کی فزیو میں سپلی آ گئی وائوا میں، تو کیوں؟ پڑھائی وغیرہ نہیں صحیح کی تھی آپ نے؟ اس وقت آپ بھی ہنس رہے ہیں اور میں بھی ہنس رہا ہوں، لیکن اس وقت ہنسنا آسان ہے۔ جب میں فزیولوجی کے اندر میری سپلی آئی اور وائوا کے اندر سپلی آئی تو وہ اس وقت بڑا ایک مشکل وقت تھا، اور میرے خیال میں میرے لیے یہ ایک چیلنج بھی تھا۔ اگر آپ وائوا کے کلچر کو دیکھیے ہمارے یہاں پہ، تو ابھی بھی یہ کلچر ہے کہ اس میں بہت سبجیکٹیو ہے، وہ ایویلویٹ کرنے والے کی مرضی کے اوپر ہے، اور ہمارے دیکھنے کی بات ہے انفارچونیٹلی ہمارا کلچر اس قسم کا ہے کہ بہت سارے اچھے ایگزامینرز بھی ہیں جو کہ فلی ایویلویٹ کر کے اور ایک بیلنسڈ ایویلویشن کرتے ہیں، مگر آپ کو کئی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کا آج موڈ اچھا نہیں تو وہ کہیں گے آج میں سب کو ہی اڑا کے جاؤں گا، اور اگر موڈ اچھا ہے تو نالائق سے نالائق بندہ بھی ہے وہ اس کو پاس کر کے چلے جائیں گے۔ اور بلکہ آپ نے بھی یہ دعائیں کی ہوں گی جو میں نے بھی دعائیں کی ہوئی ہیں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کہ یا اللہ فلاں کے پاس وائوا آ جائے، فلاں کے پاس وائوا نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاں پاس نہیں کرتا اور فلاں فیل نہیں کرتا، تو جہاں آپ کے سسٹم میں اتنا تضاد موجود ہے، اس میں آبجیکٹیوٹی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ یہ پرابلمز آتے ہیں۔ تو سیکنڈ ایئر کے اندر ہماری جو ایگزامینر تھیں وہ بھی لیتھل تھیں، اور لیتھل یہ تھیں کہ پہلی دفعہ انہوں نے وائوا لیا اور انہوں نے کوئی 80 کے قریب لوگوں کو فیل کر دیا۔ میرے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کہاں میں ڈسٹنکشن ایکسپیکٹ کر رہا تھا، کہاں میری سپلی آ گئی۔ ہم 10 بستہ میڈم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میڈم یہ کیا ہوا، تو میڈم نے تو کہا کہ جی بس جو ڈیزرو کرتا تھا وہ سپلی اس کی لگ گئی۔ میرے انٹرنلی آئی یا ایکسٹرنلی آئی؟ یہ انٹرنل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر وہ چلے گئے، میرے والد صاحب جو تھے ان کے لیے، خیر ہر بچہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں لائق ہی ہوتا ہے، آپ بھی ہوں گے، لیکن تو جو میرے والد صاحب تھے وہ چلے گئے پرنسپل صاحب کے پاس کہ یہ کس طرح سے ہو گیا، میرے بچے کی تو انٹرنل اسیسمنٹ اتنی اچھی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، سارے والدین ایسے ہی سمجھتے ہیں ان کے بچے بڑے لائق ہیں، یہ اس نے نہیں پرفارم کیا ہوگا تو یہ فیل ہو گیا اس کے اندر۔ تو وہ یہ بہت بڑا ٹراما تھا میرے لیے، یہ ساری چیزیں سننے کو ملنا، مطلب ایک ٹراما فیل ہونا، اس کے بعد دوسرا ٹراما یہ سننا کہ نہیں بھائی ادارہ یہ کہے کہ بھائی ہمارے تو پروفیسر غلط ہو ہی نہیں سکتے، مسئلہ اسٹوڈنٹ کے اندر ہے، اسی کا قصور ہے۔ اچھا دیٹ واز سم تھنگ کہ اب میں لاکھ تقریریں بھی یہاں پہ کروں یا جلسے بھی کروں، میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بھائی میرا قصور نہیں تھا اس کے اندر۔ سو دین آئی ٹاپ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، 2 دفعہ میں نے یونیورسٹی میں، اور پھر میرے یہ سارے کے سارے گولڈ میڈلز آئے، اور میں نے ویسے میڈم سے جا کے کبھی شکوہ شکایت نہیں کی، آل دو شی واز دیئر میرے کانوکیشن پہ جب وہ مجھے سارے کے سارے میڈل ملے۔ تو وہ جو میرا یہ ہے نا کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس، تو آپ بھی زندگی کے اندر آپ کو لگے کہ آپ کسی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، بہت مناظرے کرنے کی، بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایکشنز کے ساتھ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ نے چونکہ یہ بات چھیڑی تو میں اس پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ پرابلم ہمارا جو ہے نا یہ نفسیاتی پرابلم ہے، یہ نفسیاتی پرابلم دنیا بھر میں ہو سکتے ہیں، یعنی لوگوں کا ایک پرابلم ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے کہ میرے جو اختیارات ہیں میں ان کو چاہے جیسا مرضی استعمال کروں، یہ عرض آ سکتی ہے باہر بھی لوگوں میں، لیکن باہر لوگ اکثر ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ ہر کسی کے حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس بیچارے فیل ہو جائیں، اسٹوڈنٹس کو یہ تو بات فیل ہونا تو بات کی بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک پروفیسر وائوا لینے کے لیے آتا ہے اور کلیئرلی باقی پروفیسرز کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ زیادتی کر رہا ہے، یہ صرف اپنے گرج نکال رہا ہے، مثال کے طور پہ بچہ پس جاتا ہے، 2 پروفیسرز کی لڑائی میں بچہ پستا ہے کرتا ہے، ان کے اندر اتنی کریج نہیں ہوتی بعض اوقات کہ وہ اس کو رپورٹ کر سکیں اور اس کو جو ہے وہ تو وہ اس کمپلیسنسی کا وہ بھی حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا۔ پھر اگر آپ اسٹوڈنٹس کی حد تک دیکھیں تو اسٹوڈنٹس بھی ہمارے اتنا نیم مردہ سے ہو چکے ہیں کہ اگر وہ بھی کہتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، وہ جیسے کہتے ہیں بادشاہ نے جو ہے نا وہ اس نے کہا کہ عوام میرے پاس مسائل نہیں لے کے آ رہی تو کیا کریں، انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ ایک دربان دروازے پہ کھڑا کر دیں جو شہر کے دروازے پہ جو اندر داخل ہو نا اس کے ہاتھ میں جوتا پکڑا دیں کہ اس کو مارے، تو جب لوگ اتنے تنگ ہوں گے تو آئیں گے آپ کے پاس شکایت لے کے۔ اس نے کر دیا، پھر بھی لوگ نہیں آئے، اکا دکا لوگ آئے، اور وہ بھی کیا شکایت لے کے آئے کہ بادشاہ سلامت باہر بندہ ایک کھڑا ہوتا ہے، لائن لمبی لگ جاتی ہے، آپ کم از کم بندے 2 کر دیں جو جوتے مار رہے ہوں۔ تو میرے خیال میں ہماری اسٹوڈنٹس بھی جو ہے نا وہ اتنی سی درخواست کرتے ہیں کہ جی بندے 2 کر دیں جوتے، یعنی اس میں یہ کہ ہم جو بلنگ ہے جس کی میں بات کرتا ہوں، جو ہراسمنٹ اور جو بلنگ ہے وہ اتنی ریمپنٹ ہو چکی ہے، وہ ہمارے نظام میں اتنی رچ بس چکی ہے کہ ہم اس کو اب اپنی معمول کی زندگی کا
हिस्सा समझना शुरू हो गए हैं। हमें लगता है बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, तभी हम आगे चलेंगे अक्सर हम, यानी इस हद तक हम नीचे सोचते रहते हैं। हाँ तो इसमें अगर अब स्टूडेंट क्या करे, अक्सर जाते हैं, मैंने भी वाइवा दिया हुआ है, अच्छी खासी बिस्ती कर जाते हैं वाइवा में आपकी, ठीक है, मैं कहता हूँ यार मुझे नहीं आता, को नहीं आता, ओके बाय 0 लगा दो, अगर साथ बिस्ती करके मेंटली ट्रोमाटाइज करके मुझे बाहर निकाला हुए थे वाइवा में, तो ये जायज़ है कि आप मेंटली ट्रोमाटाइज कर दो कि तुम्हें तो आता ही नहीं कुछ, तुम तो वही नल्ले, ऐसे तो ना कहोगे? अच्छा, ये एथिकली भी गलत है, और इवन यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक भी आप फेल कर दीजिए, आप स्टूडेंट, आप उस पर कमेंट नहीं पास कर सकते आप उसको, और कमेंट तो कमेंट है, इतने रिडिक्यूल किया जाता है बाज़ों का स्टूडेंट्स को वाइवे के नतीजे में, विच इज़ वेरी वेरी बैड। और मेरे ख्याल में मैं आपको बताऊं ये जिम्मेदारी किसकी है, ये फैकल्टी की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि ऐसा सिस्टम नहीं हो जिसके अंदर कोई भी एग्जामिनर, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से करे, और स्टूडेंट्स को भी इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। जब उन्होंने बात मनवानी होती है, जो बात मनवानी होती है वो मनवा लेते हैं, स्टूडेंट्स करवा लेते हैं, करवाना हो तो करवा लेते हैं, तो इन बातों के ऊपर भी मेरे ख्याल में उनको आवाज़ उठानी चाहिए।